السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 222 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اگلے رکوع کی تمہید۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت نیا رکوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی وضاحت کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی تک کن چیزوں کا ذکر ہوا، اور پھر ابھی یا ایھا سے خطاب کا مخاطب کون ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ہم التفات کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھیں گے، اور پھر یہاں پر جو التفات کی وجوہات ثلاثہ ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے جو مزید فوائد ہوں گے وہ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ہم بلا تاخیر سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، چونکہ آیت کا حصہ آگے بھی ہے، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو خیر، یہاں پر عبارت مصنف جو تفسیر کی عبارت شروع کرتے ہیں، یہ تو کلام الہی کا حصہ تھا۔ لما عدد فرق المکلفین وذکر خواصهم ومصارف امورهم، اقبل علیہم بالخطاب علی سبیل الالتفات۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مکلفین کے گروہوں کو گنا دیا، شمار کروا دیا، اور ان کے خاصوں کو بھی ذکر کر دیا، اور ان کے امور کے جو مصارف ہیں جن کی طرف انہیں حاجت پڑتی ہے ان کو بھی ذکر کر دیا، تو اب ان سب پر اللہ تبارک و تعالی نے بطریق التفات کے خطاب سے متوجہ فرمایا ان کو۔ حظاً للسامع، سامع کو محرک کرنے کے لیے، اس کی تنشیط کے لیے، اس کی تحریک کے لیے، وتنشیطاً لہ، اور اس کی توجہ چاہنے کے لیے، واہتماماً بامر العبادۃ وتفخیماً لشانہا، اور عبادت کے معاملے کا اہتمام کرنے کے لیے اور عبادت کی شان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، وجبر لکلفۃ العبادۃ بلذۃ المخاطبۃ، اور عبادت کی مشقت کو خطاب کی لذت سے دور کرنے کے لیے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف فرقوں کا ذکر فرمایا، اور وہ مختلف فرقے تین طرح کے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جہاں پہ ذکر فرمایا تو وہ مومنین کا فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اب یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے
مومنین متقین کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک وہ جو ٹھوس کافر ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو مومنین کے پاس بیٹھتے تو دعوی ایمان رکھتے اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور ہم تو نرے کافر ہی ہیں۔ اب یہ تین طرح کے گروہوں کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کے ان 2 رکوعوں میں فرما دیا، اور ہم ان کی تفصیل جو ہے وہ پڑھتے آئے، سنتے آئے، سیکھتے آئے۔ اب آج جو گفتگو ہونے جا رہی ہے تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان تمام مکلفین کے فرقوں کو شمار کروا دیا اور ان کے خواص اور ان کے مصارف کو بھی ذکر کر دیا، ان کی علامات کیا ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی ذکر کر دی، تو اب اللہ تبارک و تعالی بطریق التفات ان سب سے خطاب فرماتا ہے۔ اب التفات کے طریقے پر خطاب کا کیا مطلب ہے، التفات کیا ہوتا ہے؟ تو التفات یہ ایک خاص طرز ہے کلام میں، جہاں پہلے کلام غائب کی جہت میں چل رہا ہو اور پھر اس کو مخاطب کی طرف پھیر دیا جائے تو اسے التفات بولیں گے، یا جہاں پہلے مخاطب کی جہت سے خطاب چل رہا ہو پھر اسے غیبت کی طرف لے جائیں تو اسے بھی التفات بولیں گے۔ اسی طرح تکلم کی طرف پھیر دینا، تو یہ 6 صورتیں ہوتی ہیں، غیبت سے خطاب کی طرف، غیبت سے تکلم کی طرف، خطاب سے غیبت کی طرف، خطاب سے تکلم کی طرف، تکلم سے غیبت کی طرف، تکلم سے خطاب کی طرف، تو یہ 6 صورتیں التفات کی بنتی ہیں۔ اور اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا ذکر بھی غائبانہ فرمایا، وہ ایسے ایسے ہیں، کافروں کا ذکر بھی غائب کے درجے میں فرمایا کہ ان کی یہ عادات ہیں، منافقین کا ذکر بھی غائب کے درجے میں فرمایا، اور اب جب ان سب کا ذکر غائبانہ طور پہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی بطریق التفات کے ان سے مخاطب ہوا اور ان کو خطاب فرمایا، اور خطاب میں سب کو جمع کر دیا۔ اچھا، اب یہ خطاب کیوں کیا؟ تو اس کے 3 مقاصد یہاں پر مفسر نے بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ سامع کی تحریک اور تنشید کے لیے، یعنی جو سنے گا تو پہلے ایک ہی انداز میں کلام مسلسل چل رہا تھا، تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب ایک ہی انداز پر گفتگو کافی دیر سے جاری ہو تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اس کو مزید سننا پسند نہیں کرتا، یا اس کی وہ توجہ نہیں رہتی، کیونکہ ایک ہی انداز پہ کافی دیر گزر چکی ہوتی ہے۔ تو پھر جب انداز تھوڑا بدلتا ہے تو سامع کی توجہ پھر سے مرغوب ہوتی ہے اور سامع پھر سے اس جانب متحرک ہوتا ہے، اور یوں متکلم کو سامع کی توجہ مطلوب ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ التفات کے طریقے کو اپناتا ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اب اعبدوا یہ عبادت کا حکم ہے، اور باقی جو باتیں تھیں وہ بطریق غیبت میں کر لی گئی، لیکن جب بات عبادت کی آئی تو عبادت کے معاملے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود خطاب فرمایا، چونکہ بادشاہوں کا یہ طور طریقہ ہے
کہ جب وہ کوئی خاص بات کرتے ہوں تو تب وہ آ کے لوگوں سے خود خطاب کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ تو چونکہ عبادت ایک بہت خاص عبادت ہے، ایک عظیم کام ہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے خطاب کے ذریعے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ اس التفات کی دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری اور آخری وجہ یہ کہ عبادت میں یقیناً مشقت ہے، اس میں تکلیف ہے، تو اللہ نے مومنین کے لیے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنا خطاب فرمایا کہ مومنین رب کے خطاب کی لذت میں اس قدر کھو جائیں گے کہ عبادت کی مشقت انہیں یاد ہی نہیں رہے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فرق المکلفین سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جبراً لکلفت العبادت بلذت المخاطبت سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔